عالمی معیار کے ادارے کلیفٹ ہسپتال گجرات میں برطانیہ سے آئے ہوئے پلاسٹک سرجن ڈاکٹرز کے اعزاز میں پروکار عشائیہ تقریب اور چیریٹی ڈنر کا اہتمام کیا گیا، جس میں عالمی شہرت یافتہ شاعر سید سلیمان گیلانی مہمان خصوصی تھے۔ اہلیان گجرات نے ڈاکٹر اعجاز بشیر اور ان کی ٹیم پر بے پناہ اعتماد کا اظہار کیا اور لاکھوں روپے کے عطیات پیش کیے۔ اتنا خرچہ آتا ہے تاکہ میں وہ ڈیسائیڈ کر کے ہر سال کے حوالے سے ڈونیشن پیشنٹ کی ڈونیشن کے مطابق۔ جی بالکل، اس میں جو پریکٹیکلی جو کاسٹ ہے جو ہمیں اوور آل ایک پیشنٹ کی ایک سرجری پہ آتی ہے 1.5 لاکھ روپے ہے، اور اس میں یہ بعض اوقات اگر ایک ہونٹ کٹا ہوا ہے تو ایک سرجری میں ٹھیک ہو جاتا ہے، اگر وہ تالو کٹا ہوا ہے تو ایک سرجری میں ہو جاتا ہے، اگر ہونٹ اور تالو دونوں کٹے ہیں تو 2 سرجریز ہوتی ہیں، اور ایک بعض اوقات دونوں سائڈوں کو اگر آپ نے دونوں سائڈیں کٹی ہوئی ہیں تو اس میں 3 سے 4 سرجریز ہوتی ہیں۔ اور اس کے بعد جب اسٹیپ جو آپ نے دیکھا کہ 15 سال کی عمر میں ہمیں اس کے دانت ٹھیک کرنے پڑتے ہیں، اگر وہ اس میں تقریباً 2 سال کا عرصہ رہتا ہے اور اس میں بھی 2 سے 2.5 لاکھ روپے کا خرچہ آتا ہے دانتوں کو صحیح کرنے میں۔ تو اس طرح کی اسٹیپس ہیں اس کے، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس کو مکمل طور پہ ٹریٹ کریں۔ مرزا فیاض بشیر صاحب ہیں، انہوں نے 1 لاکھ روپیہ مہینہ ریگولر ڈونیشن کا اعلان کیا ہوا ہے اور وہ اس کو دے بھی رہے ہیں۔ ادریس انور صاحب ہیں، انہوں نے 5 لاکھ روپیہ پر منتھ کا ہمیں اعلان کیا اور وہ دے بھی رہے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے ساتھی ہیں چودھری ندیم ملی صاحب، انہوں نے لاسٹ ٹائم ہمیں 10 لاکھ روپیہ دیا ہے۔ اور اس کے بعد سعد صدیق صاحب ہیں، یہ بھی موسیٰ ندیم ملی جو ہیں ان کے بیٹے ندیم ملی صاحب کے، ان کے دوست ہیں، انہوں نے ہمیں 4 لاکھ روپیہ دیا تھا۔ جی ایف سی فین سے ہمیں میاں اعجاز صاحب اور ان کی فیملی کی طرف سے 6 لاکھ روپیہ۔ پروگرام میں کٹے ہوئے ہونٹ کی سرجری کروا کر صحت یاب ہونے والے بچوں اور ان کے والدین نے اپنے حالات کا اظہار کیا، جس میں ملک بھر سے بچوں اور ان کے والدین نے بھی شرکت کی۔ اوورسیز پاکستانی کمیونٹی سمیت ضلع گجرات کے معززین نے شرکت کی۔ مہمانوں کا پرتپاک استقبال کیا گیا اور ان کے لیے شاندار انتظامات کیے گئے۔ معروف اینکر فوزیہ سجاد اور شاہد سین نے نظامت کے فرائض سر انجام دیے۔ سینئر صحافی عزیز الرحمان مجاہد نے پروگرام کو کامیاب بنانے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ دعا سے پہلے ایک محبت بھرا پیغام ساری سوسائٹی میں، بزرگ نوجوان دوست احباب بیٹھے۔ ڈاکٹر اعجاز بشیر صاحب کے ساتھ کچھ 2 سال سے ان کی ورکنگ کو دیکھنے کا موقع ملا، اور کچھ ٹائم پہلے میں نے کھاریاں میں ان کو انوائٹ کر کے اپنے حلقہ احباب سے انٹروڈکشن بھی کروایا، اور ان کا جو یہ مشن ہے اس کا میں حصہ بھی بنا۔ میرے علم کے مطابق اسلام آباد سے لاہور تک اور کراچی تک بہت بڑے بڑے نام تو موجود ہیں، مگر جس طرح کا سسٹم ٹرانسپیرنسی اور ہر بندے کو معیار کے مطابق سروس پرووائڈ کی جا رہی ہے یہاں پہ، اس کی مثال مجھے کہیں نہیں ملی۔ اتنا مہنگا علاج اور ایک عام آدمی کے پاس وہ چیزیں میسر آئیں۔ میرے گاؤں کی ایک مثال، ایک بندہ جو ڈیزرونگ نہیں تھا اس کا بھی علاج یہاں سے جب فری ہوا، مجھے پتہ چلا بعد میں، تو میں نے ڈاکٹر صاحب سے یہ بات کہی کہ جو بھی بندہ آپ کے پاس آتا ہے آپ اس کی کوئی ڈیٹیل نہیں لیتے اور اس کا ٹریٹمنٹ شروع کر دیتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں جب کوئی بھی بندہ ہمارے پاس آئے اس کو خود اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ میں فری علاج کروا رہا ہوں، میں اس قابل ہوں یا نہیں۔ تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی کوئی ایسا کرائٹیریا ڈیفائن کریں کہ آپ جو ڈیزرونگ ہیں ان کو تو فری ٹریٹ کریں، لیکن جو لوگ ڈیزرونگ نہیں ہیں ان سے ایٹ لیسٹ جو اپنے ایکسپینس ہے وہ ضرور چارج کریں۔ تو اس کے لیے میں یہ بات اس لیے آپ سب کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ بعض دفعہ کسی بھی بات کا پروپیگنڈا ڈیفرنٹ وے سے کوئی نیگیٹو تھنکنگ والے لوگ ہیں نا اس کو بہت زیادہ آگے لے جاتے ہیں، جو کہ ایک ہماری سوسائٹی میں وہ چیزیں موجود ہیں۔ چونکہ میں بھی بیگا ویلفیئر فاؤنڈیشن کا پریزیڈنٹ اور اس طرح کی چیزیں میرے بھی ایکسپیرینس میں رہتی ہیں، تو میرے سے یہ سب لوگ سینئر ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کی عمر جتنی اس کام میں گزری ہماری تو اتنی زندگی ہے۔ دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو دوست ادھر ویلفیئر کے کاموں کی نیت سے بیٹھے ہوئے کو کافی چہرے نظر آ رہے ہیں جو بڑے نامور اور کام کیے جا رہے ہیں اس علاقے کے لیے، جس طبقہ فکر کے ساتھ بھی تعلق ہے، اللہ پاک سب کو جزائے خیر دے، اور اپنے بندوں کی خدمت کے لیے ہم جیسے ناچیز کو جو چن لیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں استقامت بھی دے۔ عرض کرتا ہوں کہ اب اس کے بعد کیا اسے کہتا میں دوست، اب
इसके बाद क्या उसे कहता मैं दोस्तों, जब शोख शंग कह दिया चंचल ही कह दिया, जब शोख शंग कह दिया चंचल ही कह दिया, सुन्नत समझ के पकड़ा है मैंने तो ये असा, उसने बुजुर्ग जान के अंकल ही कह दिया। है भी गलत। उसने बुजुर्ग जान के अंकल ही कह दिया। अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा अच्छा। दूसरा, आजकल इलेक्शन हुए हैं, मुल्क दे अंदर रोना है कई इलाकियां विच, मुल्क दे अंदर रोना है कई इलाकियां विच, किसे दा अब्बा किसे दा चाचा नहीं लभदा। धरना दिए बैठ, किसे दा अब्बा किसे दा चाचा नहीं लभदा, नक दा कोका लब लब लभण लग पई पूरी कौम, पाकिस्तान च बंदा गवाचा नहीं लभदा। हाय जिद्द जो चैनल खोलो नक दा कोका, किसी जमाने में मुसर्रत नज़ीर का लॉन्ग वॉच किया था, आज से 30-35 साल पुरानी बात है, मुझे याद वो भी नहीं लगा। उदों मैं क्या गवाचा लभनी है, इतने जहाज गवाचा नहीं लभदा, जहाज घुमो जिसका आज तक कोई पता नहीं लगता। इन्ना लिल्लाही। अच्छा जी, आप डॉक्टर साहब, मैं 2015 में अमेरिका गया, अलीगढ़ यूनाइज के मुशायरे थे 15-20 स्टेट्स में, तो ट्रम्पू साहब तशरीफ ला चुके थे उस वक्त, अभी हल्फ नहीं उठाया था। तो मैंने कहा यार अमेरिकन्स आप हमें कहते हैं, ताना देते हैं, यू आर सो फंडामेंटलिस्ट्स, यू आर कंजर्वेटिव्स, देयर इज सो मच डिफरेंसेस बिटवीन मेल एंड फीमेल, यू बिलोंग टू थर्ड वर्ल्ड कंट्री। हम आपके मतलब बहुत कुछ समझते थे। वो कहते जी क्या? मैंने कहा अभी क्या किया तुम लोगों ने? कहते जी क्या किया? मैंने कहा हम तो अमेरिका में सुना था बराबर है मर्द ज़न, अब भी समझ, अमेरिका में सुना था बराबर है मर्द ज़न, और सबसे अक्लमंद वहाँ की अवाम है, और सबसे अक्लमंद वहाँ की अवाम है। हेलरी को जब शिकस्त हुई हम समझ गए, औरत की हुक्मरानी वहाँ भी हराम है, औरत की हुक्मरानी वहाँ भी हराम है। और जिसने था बार बार चुना बेनज़ीर, जिसने था बार 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 बार, जिसने बार बार चुना बेनज़ीर को, उस रन मुरीद कौम को मेरा सलाम है। मैंने कहा हम हैं ज्यादा प्रोग्रेसिव। और रिपोर्ट फैसल से HD न्यूज़ खारियां।